السلام علیکم دلچسپ اسلامک ہسٹری کے سننے اور دیکھنے والوں، آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے رب سے سوال کے بارے میں جانیں گے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کی، اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تجھے اس بات پر یقین نہیں ہے؟ عرض کی کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل مکمل اطمینان کر لے۔ اللہ نے فرمایا اچھا، 4 پرندے پکڑ لو، پھر ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر لو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ، وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے جائیں گے، اور جان رکھو خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس سوال کے مفسرین نے کئی اسباب اور توجیحات بیان کی ہیں۔ میں نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں ان کا مکمل تذکرہ کیا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو منظور فرما لیا اور حکم دیا کہ وہ 4 پرندے پکڑ لیں۔ وہ پرندے کون سے تھے؟ ان کی تعین میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ وہ کون سے پرندے تھے۔ پرندے کوئی بھی ہوں، بہرحال مقصود حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ ان پرندوں کے اور ان کے پیروں کے ٹکڑے کریں، پھر ان کو خلط ملط کر کے ان کو چند حصوں میں تقسیم کریں، پھر ہر حصے علیحدہ علیحدہ پہاڑوں پر رکھ دیں، پھر ان کو اللہ کے حکم سے بلانے کا فرمایا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بلایا تو ہر پرندے کے حصے ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگے اور ہر ایک کا پر اس کے اپنے حصے کے ساتھ جڑنے لگا، یہاں تک پرندوں کا جسم پہلے کی طرح ٹھیک ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت کا نظارہ کرتے رہے، جو کسی چیز کو بنانے کے لیے جب کن کہتا تو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ پرندے بھاگ کر ابراہیم علیہ السلام کی طرف آنے لگے، اڑ کر نہیں آئے تاکہ ان کا مشاہدہ صاف اور واضح ہو جائے۔ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ وہ پرندوں کے سر اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ اب ہر پرندے کا جسم آ کر اپنے سر کے ساتھ مل کر اپنی اصلی حالت والا پرندہ بن جاتا۔ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یہ کام کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بالکل مکمل طور پر یقین تھا کہ اللہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے، لیکن وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرنا چاہتے تھے تاکہ آپ کا علم الیقین سے عین الیقین کی طرف ترقی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی اور ان کی تمنا پوری کر دی، ان کو آنکھوں سے مشاہدہ کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 65 تا 68۔ ترجمہ: اے اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات اور انجیل ان کے بعد اتری ہیں اور وہ پہلے ہو چکے ہیں، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ دیکھو، تم نے ایسی بات میں تو تم نے جھگڑا کیا ہی تھا جس کا کچھ تمہیں علم تھا بھی، مگر ایسی بات میں تم جھگڑا کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں؟ وہ خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ سب سے بے تعلق ہو کر ایک خدا کے ہو رہے تھے اور اس کے فرما بردار تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ابراہیم سے قرب رکھنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرتے ہیں، اور پیغمبر آخر الزماں اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، اور خدا مومنوں کا دوست ہے۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے دین پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے بری قرار دیا اور یہود و نصارہ کو جاہل بے عقل قرار دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ تورات اور انجیل ان کے بعد ہی اتری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب تورات و انجیل ان کے بعد ہی نازل ہوئی تو وہ آپ لوگوں کے دین پر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس لیے ان کو اللہ نے فرمایا کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ کیونکہ تمہاری شریعت تو بہت بعد میں نازل ہوئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام اس سے پہلے گزر چکے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ نصرانی، بلکہ وہ تو یکسو اور یک طرفہ خالص مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اور بعد تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے نازل کردہ دین پر تھے، جس کا خلاصہ اخلاص، باطل کو چھوڑ کر
حق کو اختیار کرنا ہے، اور یہ دین حقیقی نصرانیت اور یہودیت کے مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ البقرہ آیت نمبر 130 تا 141، ترجمہ: اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو بڑا ہی بے وقوف، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی منتخب کیا تھا اور آخرت میں بھی وہ زمرۂ صلحاء میں سے ہوں گے۔ جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی کہ میں رب العالمین کے آگے سر اطاعت خم کرتا ہوں، اور ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی بات کی وصیت کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے فرزندوں سے یہی کہا کہ بیٹا، خدا نے تمہارے لیے یہی دین پسند فرمایا ہے۔ تو جب مرے مسلمان ہی مرے، بھلا جس وقت یعقوب علیہ السلام وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے؟ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے، جو یکتا اکیلا معبود ہے، اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں۔ یہ جماعت گزر چکی، ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہ ہوگی۔ اور یہودی عیسائی کہتے ہیں کہ تم عیسائی یا یہودی ہو جاؤ تو سیدھے راستے پر لگ جاؤ گے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو نہیں، بلکہ ہم دین ابراہیمی اختیار کیے ہوئے ہیں، جو ایک خدا کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے، اور جو کتاب ہم پر اتری، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے، اور ان پر جو کتابیں موسیٰ عیسیٰ کو عطا ہوئی ان پر طرف، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملے، ان پر سب پر ایمان لائے۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی خدائے واحد کے فرما بردار ہیں۔ تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں گے، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں خدا کافی ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو کہ ہم نے خدا کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور خدا کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ان سے کہو، کیا تم خدا کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ حالانکہ وہ ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، اور ہم خالص اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو خدا کی شہادت کو اور جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو خدا اس سے غافل نہیں ہے۔ یہ جماعت گزر چکی ہے، ان کو وہ ملے گا جو انہوں نے کیا، اور تم کو وہ جو تم نے کیا، اور جو عمل وہ کرتے تھے ان کی پرسش تم سے نہیں ہوگی۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کو یہودیت اور عیسائیت سے منزہ اور بری قرار دیا۔ فرمایا کہ نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یکسو ہو کر اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے۔ ان کا دامن شرک کی علائشوں سے بالکل پاک تھا، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم سب سے زیادہ قریبی وہ لوگ ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں، یعنی جنہوں نے ان کے دین کو اختیار کیا وہ ان کے قریبی ہیں، اور یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دین حنیف کی تعلیمات کے ساتھ مبعوث فرمایا، جن کو لے کر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ہی اسی دین کو مکمل کیا، اور آپ کو وہ کچھ دیا جو آپ سے پہلے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 161 تا 163، ترجمہ: کہہ دو کہ میرے پروردگار نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، یعنی دین صحیح مذہب ابراہیم کا، جو ایک خدا ہی کی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ خدائے رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ النحل آیت نمبر 120 تا 123،
ترجمہ: بے شک ابراہیم لوگوں کے امام اور خدا کے فرمان بردار تھے جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ خدا نے ان کو برگزیدہ بنایا تھا اور اپنی سیدھی راہ پر چلایا تھا، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ دین ابراہیم کی پیروی اختیار کرو جو ایک طرف کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ میں تصویریں دیکھی تو بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے حکم دی کہ یہ تصویریں ہٹا دی جائیں، تو وہ تصویریں ہٹا دی گئیں اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویروں میں ان کے ہاتھوں میں تیر پکڑائے گئے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ ان مشرکوں کو برباد کرے، اللہ کی قسم انہوں نے کبھی تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی نہیں کی تھی۔ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اللہ ان کو تباہ کرے، یقیناً ہمارے شیخ و مقتدی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ کبھی قسمت آزمائی نہیں کی تھی۔ امہ کا مفہوم امام و مقتدی، ہدایت یافتہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا سب کو شامل ہے۔ قانتاً کہ میں نے سب احوال اور سرگرمیوں میں اس کے لیے عاجزی اور انکساری والا ہے۔ حنیفاً عقل و دانش کے ساتھ اس کے لیے مخلص، وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔ شاکر الانعام، اپنے دل و زبان اور اعمال کے ساتھ ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا، یعنی اللہ نے ان کو اپنا ایک خاص بندہ مقرر کیا اور اپنے پیغامات لوگوں تک پہنچانے کے لیے ان کو چن لیا، ان کو اپنا خلیل بنایا اور دنیا و آخرت کی بھلائیاں ان کے لیے جمع کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: سورہ النساء آیت نمبر 25۔ ترجمہ: اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہو سکتا ہے جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور وہ نیکوکار بھی ہے اور ابراہیم کے دین کا پیرو ہے، جو یکسو مسلمان تھے اور خدا نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کی ترغیب دے رہے ہیں کیونکہ وہ سیدھے دین اور درست راستے پر تھے اور آپ نے اللہ کے تمام احکامات کی تعمیل کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام تعریف و توصیف فرمایا ابراہیم الذی وفا، اور ابراہیم جس نے وفاداری کی، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا دوست بنایا۔ خلط انتہا درجے کی محبت کو کہتے ہیں، جس کے بعد نے کہا ہے، ترجمہ: تو میری روح کی پنہائیوں میں اتر گیا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے خلیل کو خلیل کہا گیا ہے، اور یہ مرتبہ اور مقام امام الانبیاء سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حاصل کیا، جیسے کہ حضرت جندب البجلی، حضرت عبداللہ بن عمرو اور ابن مسعود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، یقیناً اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے، اور آپ نے اپنے آخری خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اگر میں نے اہل زمین سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن تمہارا ساتھی یعنی میں اللہ کا خلیل ہے۔ حضرت عمرو بن میمون بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ جب یمن میں آئے تو انہوں نے لوگوں کو صبح کی نماز پڑھائی اور قرات میں یہ قرآنی الفاظ پڑھے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ یہ الفاظ سن کر ایک آدمی کہنے لگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ماں کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں، کچھ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو وہ لوگ آپس کی گفتگو میں مصروف تھے۔ آپ نے ان کی باتیں سنی، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، تعجب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل اور دوست بنایا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ اس سے زیادہ تعجب والی بات نہیں کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ تیسرا بولا، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی روح اور اس کا کلمہ ہے۔ چوتھا کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے چنا اور منتخب کیا۔ آپ نے ان کے پاس آ کر سلام کہا اور ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہاری سب باتیں سنی اور تمہارا تعجب ملاحظہ کیا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور وہ واقعتاً ایسے ہی ہیں۔ موسیٰ
موسیٰ کلیم اللہ ہے اور عیسیٰ روح اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے اور آدم صفی اللہ ہے۔ یہ سب باتیں حقیقت ہیں اور سچی ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی سن لو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے اور میں سب سے پہلے سفارش کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی اور میں فخر نہیں کرتا اور میں ہی سب سے پہلے جنت کے دروازے کا کنڈا کھٹکھٹاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے کھول دے گا اور مومن فقراء میرے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور قیامت کے دن میں سب اگلے اور پچھلے لوگوں سے سب سے زیادہ عزت والا ہوں گا اور اس میں فخر والی کوئی بات نہیں۔ یہ حدیث اس سند سے غریب ہے مگر دوسری سندوں سے اس کی تائید اور شواہد ملتے ہیں۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ابراہیم کے لیے خلت اور دوستی اور موسیٰ کے لیے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رویت باری کا انکار کرتے ہو؟ یہ حدیث صحیح اور شرط بخاری کے مطابق ہے مگر شیخین نے اسے روایت نہیں کیا ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ کیا تم ابراہیم کے لیے خلت اور دوستی اور موسیٰ کے لیے کلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رویت باری کا انکار کرتے ہو؟ یہ حدیث صحیح اور شرط بخاری کے مطابق ہے مگر شیخین نے اسے روایت نہیں کیا ہے۔ ابن ابی حاتم نے اسحاق بن یسار سے بیان کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا حتیٰ کہ اس کی دل کی دھڑکنیں دور سے سنائی دیتی تھیں جیسے کہ فضا میں پرندوں کے اڑنے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ ایک دن مہمان نوازی کے لیے کسی انسان کی تلاش میں نکلے لیکن کوئی شخص نہ ملا۔ واپس آئے تو گھر میں ایک شخص کھڑا ہوا ملا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کیوں داخل ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اپنے رب کی اجازت سے داخل ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں، میرے رب نے مجھے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف بھیجا ہے کہ میں اسے خوشخبری سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور اگر تو مجھے اس کے بارے میں خبر دے اور وہ کتنے ہی دور علاقے میں ہو تو میں ضرور اس کے پاس جاؤں گا اور میں ہمیشہ اس کا پڑوسی بن کر رہوں گا حتیٰ کہ موت ہمارے درمیان جدائی ڈال دے۔ فرشتے نے جواب میں کہا کہ وہ بندہ تو ہی ہے۔ فرمایا میں؟ کہا ہاں۔ فرمایا اچھا یہ بتاؤ اللہ نے مجھے اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم لوگوں کو مال و دولت دیتے ہو اور ان سے کچھ مانگتے نہیں ہو۔ ابن ابی حاتم اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پر آپ کی روح و توصیف فرمائی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایسے مقامات 35 ہیں جن میں سے 15 مقامات سورہ بقرہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شمار ان 5 اول العزم رسولوں میں ہوتا ہے جن کا ان کے ناموں کے ساتھ تذکرہ خصوصی طور پر سورہ احزاب اور سورہ شعراء کی 2 آیات میں ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُ مِيثَاقًا غَلِيظًا سورہ الاحزاب آیت نمبر 7۔ ترجمہ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے اور عہد بھی ان سے پکا لیا، اس نے تمہارے لیے دین کا وہی راستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے محمد تیری طرف وحی کی، یہ اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، پھر یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اول العزم رسولوں میں سے افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہی وہ رسول ہیں جن کو آپ نے معراج کی رات 7ویں آسمان پر بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا، وہ بیت المعمور کہ جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک ان کی دوبارہ باری نہیں آتی۔ شریک بن ابی نمیر کی وہ حدیث جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے جو معراج کے متعلق ہے، جس میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 6 آسمان پر تھے اور موسیٰ 7ویں آسمان پر تھے، لیکن یہ شریک کے ان کے
اوہام میں سے ہے جن کی بنا پر ان پر تنقید کی گئی ہے، اور پہلی بات ہی صحیح ہے کہ آپ 7ویں آسمان پر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک کریم ابن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم خلیل الرحمن ہیں۔ امام احمد اس روایت کے ساتھ متفرد ہیں۔ اس طرح بخاری نے حضرت ابن عمر سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے تو میدان حشر میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، کما بدانا اول خلق نعیدہ۔ تو یہ فضیلت اس فضیلت سے زیادہ کو مقتدا نہیں ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن ایسے مقام پر کھڑا ہوں گا کہ سب لوگ میرے اوپر رشک کریں گے، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہونے کی دلیل ایک اور حدیث ہے جس میں ہے کہ میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے مؤخر کر رکھی ہے جس دن تمام مخلوق میری طرف رغبت کرے گی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔ اور یہی وہ مقام محمود ہے کہ جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا اور اس میں کوئی فخر کی بات نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن لوگ سفارش طلب کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، مگر وہ سب اس سے انکار کریں گے حتیٰ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ میں کہوں گا کہ ہاں میں اس کا اہل ہوں۔ علی آخر الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ پرہیزگار، زیادہ عزت والا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق آپ سے سوال نہیں کر رہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والے اللہ کے نبی یوسف ہیں جن کا باپ دادا پردادا اللہ کے نبی ہیں، اور یہ پردادا ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں جو 4 پشتوں تک مقام نبوت کے حامل ہیں۔ پھر لوگوں نے کہا کہ ہم اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے، تو آپ نے سوال فرمایا کہ کیا تم عرب کے قبائل کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں اچھے ہیں جبکہ وہ دین کے معاملے میں سمجھدار ہو جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، یا خیر البریہ۔ آپ نے فرمایا کہ یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ بات آپ نے تواضع اور انکسار کے انداز سے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے کھڑے ہوں گے۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آئیں گے یا طور پہاڑ پر بے ہوشی کے بدلے انہیں اس بے ہوشی سے بچا لیا گیا۔ یہ اور اس قسم کی دوسری احادیث اس بات کے منافی نہیں جو تواتر کے ساتھ ثابت ہیں کہ آپ قیامت کے دن اولاد آدم کے سردار ہوں گے۔ اسی طرح ابی بن کعب کی مسلم والی حدیث بھی اس کے منافی نہیں جس میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے تیسری دعا اس دن کے لیے محفوظ کر لی ہے جس دن تمام لوگ حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی میرے طرف رغبت کریں گے۔ جب ابراہیم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا سب اول العظم پیغمبروں میں افضل ہیں تو نمازی کو حکم دیا گیا کہ تشہد میں یوں درود پڑھے، جس کے متعلق حضرت کعب بن اجرح بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، نماز میں سلام کہنا تو ہم کو معلوم ہے، اب ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا یوں پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ترجمہ، اے اللہ
محمد اور محمد کی آل پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ اے اللہ محمد اور محمد کی آل پر برکت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی آل پر برکت نازل فرمائی، یقیناً تو تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی تعمیل کی اور ایمان کی تمام خصائل اور شاخوں پر کاربند رہے، اور وہ بڑے کام سر انجام دیتے ہوئے چھوٹے کاموں کی مصلحت سے غافل نہیں ہوتے تھے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو طہارت اور نظافت کی 10 چیزوں سے آزمایا، جن میں سے 5 کا تعلق سر کے ساتھ اور 5 کا تعلق جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ سر سے متعلق 5 چیزیں یہ ہیں: مونچھوں کا کاٹنا، کلی کرنا، ناک کی صفائی کے لیے اس میں پانی ڈالنا، بالوں کی مانگ نکالنا۔ باقی جسم کے ساتھ تعلق رکھنے والی 5 چیزیں یہ ہیں: ناخن تراشنا، زیر ناف بالوں کا مونڈنا، ختنہ کرنا، بغلوں کے بال کھینچنا، پیشاب اور پاخانہ کے بعد پانی کے ساتھ صفائی کرنا۔ مؤلف کتاب ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا 5 چیزیں فطرت کی ہیں: ختنہ کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنے کے لیے لوہا استعمال کرنا، مونچھیں کاٹنا، ناخن تراشنا، بغلوں کے بال کھینچنا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں فطرت سے ہیں: مونچھیں کاٹنا، داڑھی کو چھوڑنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخن کاٹنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغلوں کے بال کھینچنا، زیر ناف بالوں کو مونڈنا، پانی سے استنجا کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اور ختنے کے متعلق تذکرہ آگے آئے گا۔ خلاصہ مقصود و حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ کے لیے مخلص ہو کر کام کرنا اور عبادت میں عجز و انکسار اور ان کو جسم کی اصلاح اور پاکیزگی سے غافل نہیں کرتا تھا، بلکہ اخلاص و عبادت کے ساتھ ساتھ آپ ہر عضو کو اس کا حق دیتے تھے اور صفائی و ستھرائی کا خاص خیال رکھتے تھے۔ بال بڑھ جاتے تو کٹوا لیتے، ناخن تراش لیتے اور جسم سے میل کچیل دور کر لیتے۔ یہ بھی ان تمام چیزوں سے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف و توصیف فرمائی اور فرمایا وَإِبْرَاهِيمُ الَّذِي وَفَّى۔